دوستو، ایک بار ایک لڑکا ایک اسکول میں داخلہ لینے کے لیے گیا۔ اس اسکول کا ایک اصول تھا کہ ہر روز کلاس شروع ہونے سے پہلے وہاں کے سبھی اسٹوڈنٹس کو میڈیٹیشن کرنا پڑتا تھا، اور یہ رول اس لڑکے کو نہیں پتہ تھا۔ تو اس لڑکے کا ایڈمیشن ہونے کے بعد جب وہ لڑکا کلاس کے لیے آیا تو وہاں کے گرو نے اس سے کہا کہ تمہیں بھی کلاس شروع ہونے سے پہلے میڈیٹیشن کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکا میڈیٹیشن کے لیے بیٹھا اور میڈیٹیشن کرنے لگا، لیکن 2 منٹ کے بعد ہی اس لڑکے کو غصہ آنے لگا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور وہ میڈیٹیشن سے اٹھ گیا۔ لیکن وہاں کے گرو نے پھر سے اسے کہا کہ میڈیٹیشن کرو۔ وہ لڑکا پھر سے میڈیٹیشن کرنے کے لیے بیٹھا، لیکن پھر سے 2 منٹ کے بعد ہی اسے غصہ آنے لگا۔ دراصل پرابلم یہ تھی کہ جب وہ لڑکا میڈیٹیشن کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو اسے آس پاس کے لوگوں کی باتوں کی آواز آتی تھی، جس سے اسے غصہ آتا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد اس نے اپنی یہ پرابلم اسکول کے گرو کو بتائی، اور اس لڑکے نے اس گرو سے یہ بھی کہا کہ جب میں میڈیٹیشن کرتا ہوں یہاں کے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو باتیں کرنے سے منع کریں، کیونکہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تبھی مجھے غصہ آتا ہے۔ جب میں میڈیٹیشن کرتا ہوں اور کوئی بھی مجھے ڈسٹرب کرتا ہے تو میرا دل اس آدمی کو مارنے کو کرتا ہے، اس لیے مجھے میڈیٹیشن کرنے کے لیے خاموشی چاہیے۔ تو اسکول کے گرو نے لڑکے سے کہا، تم کچھ بھی کر لو، لوگ تمہیں ہر جگہ ڈسٹرب کریں گے، تمہیں اپنے غصے پر قابو کرنا پڑے گا۔ تمہیں پرسکون ماحول چاہیے تو کل سے تم اس ندی کے پاس میڈیٹیشن کرنا، وہاں تمہیں باتوں کی آواز نہیں آئے گی۔ وہ لڑکا اگلے دن ندی کے پاس میڈیٹیشن کرنے چلا گیا۔ جب وہ میڈیٹیشن کرنے کے لیے بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی اپنا کتا لے کر گزر رہا تھا۔ اس کتے کی آواز سے وہ ڈسٹرب ہو گیا اور اسے غصہ آ گیا۔ پھر سے 3 دن تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر اس لڑکے نے سوچا کیوں نہ میں ندی کے درمیان جا کر میڈیٹیشن کروں، وہاں پر مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ایک ناؤ لے کر ندی کے درمیان چلا گیا اور وہاں پر میڈیٹیشن کرنے لگا۔ جیسا اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا، ندی کے درمیان کسی نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ اب وہ ایسا ہی کرنے لگا تھا، لیکن 1 ہفتہ گزرنے کے بعد جب وہ لڑکا ندی کے درمیان میڈیٹیشن کر رہا تھا تبھی اسے پانی کی چھپ چھپ کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے اپنے سامنے ایک ناؤ نظر آئی جو اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اس لڑکے نے اس ناؤ کی طرف دیکھ کر زور سے کہا، اپنی ناؤ یہاں مت لاؤ، یہاں پر میں میڈیٹیشن کر رہا ہوں اور اس سے مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ لڑکے نے دوبارہ چلاتے ہوئے کہا، لیکن ناؤ اسی کی طرف آ رہی تھی اور اس ناؤ نے لڑکے کی ناؤ کو ٹکر ماری۔ اب لڑکے کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس ناؤ میں جو بھی ہوگا اسے میں اب نہیں چھوڑنے والا۔ اور لڑکا جیسے ہی اس ناؤ کے اندر گیا، لڑکے نے دیکھا اس ناؤ میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لڑکے کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ لڑکے نے سوچا یہ ناؤ اس آدمی کی ہوگی۔ لڑکے کو غصہ آیا اور وہ پھر سے اس آدمی پر چلایا، لیکن وہ ناؤ اس آدمی کی بھی نہیں تھی۔ اس آدمی نے لڑکے سے کہا، میں تو تم سے یہ پتہ پوچھنے آیا تھا اور تم مجھ پر ہی چلانے لگے ہو۔ یہ سننے کے بعد لڑکے کا غصہ پھر سے ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ لڑکا اس ناؤ کو اسی سمت لے کر گیا جہاں سے وہ آئی تھی۔ لڑکے نے سوچا اس طرف جانے سے ناؤ کا مالک مل جائے گا، وہاں پر جا کر میں اس پر اپنا غصہ نکالوں گا۔ یہ لڑکا جب وہاں پہنچا تو اسے پتہ چلا یہ ناؤ تو بندھی ہوئی تھی، تیز ہواؤں لہروں کی وجہ سے یہ کھل کر اس طرف آ گئی۔ اب اس لڑکے کا غصہ پھر سے ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ کسی کو کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہوا تھا یہ تو نیچرلی ہوا تھا، کسی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر اس لڑکے نے 1 منٹ کے لیے سوچا کہ جب اس ناؤ نے میری ناؤ کو ٹکر ماری تھی تب مجھے بہت غصہ آیا تھا، اور جیسے مجھے پتہ چلا کہ وہ ناؤ خالی ہے، اس ناؤ میں تو کوئی بھی نہیں، تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ناؤ کسی انسان کی وجہ سے نہیں بلکہ ہوا کی وجہ سے نیچرلی کھل گئی تھی تو میں اپنے غصے کو بھول گیا۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب ہمیں کسی چیز پر غصہ آتا ہے اور وہ چیز کسی انسان کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہم اپنا غصہ اس انسان پر نکال لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز نیچرلی ہوتی ہے تو ہم اپنا غصہ کسی پر نہیں نکال سکتے اور ہم اپنے غصے کو بھول جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور پھر زندگی بھر پچھتاتے رہتے ہیں، کیونکہ غصے میں انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے غصے میں 1 پل کے لیے صبر کر لیتے ہیں تو آپ 1000 دنوں کے دکھ سے بچ جاتے ہیں۔